إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسن عماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين ومحبوب رب المشرقين والمغربين سيدنا ومولانا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال امام الرضا عليه السلام ابلغ عني اولیائی السلام. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. ایام ازا کے ہیں اور دن شہادت امام رضا کا ہے. آپ تمام مومنین کی خدمت میں، تمام علماء حقہ کی خدمت میں، بالخصوص امام زمانہ کی خدمت میں تعزیت عرض کرتا ہوں. آپ میں سے اکثر افراد موجود تھے کہ جب اس خط کا تعارف کروایا، لیکن بہرحال کچھ افراد موجود نہیں تھے. ان کے لیے کہ جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ خط امام رضا علیہ السلام ہے، جو انہوں نے لکھا شاہ عبدالعظیم حسنی کو، یعنی سادات امام حسن کی نسل سے تعلق رکھنے والے ایک امام زادے کو، کہ جو تبلیغ کے سلسلے میں ایران تشریف لائے اور جن کی مقام اور منزلت بیان کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جن کے بارے میں روایت موجود ہے کہ جس شخص نے بھی شاہ عبدالعظیم کی زیارت کی گویا ایسا ہی ہے کہ اس نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی، یعنی ثواب وہی ثواب ہے. چند ائمہ کے دور کو انہوں نے دیکھا، ان سے فیض حاصل کیا اور علم کے سلسلے کو آگے بڑھایا. چند چیزیں جو امام ہم سے بیان کرنا چاہتے ہیں وہ خط میں تحریر کر شاہ عبدالعظیم حسنی کے حوالے کرتے ہیں. اور اس میں سب سے پہلے آپ کے سامنے وہ خط بیان کرتا ہوں پورا، پھر جتنی گفتگو اس پہ کرنے کا وقت ہو آپ کے سامنے بیان کروں گا، کیونکہ بہرحال امام کے واضح الفاظ ہیں، سادے الفاظ ہیں، کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے. پھر جہاں پر جتنی زیادہ بیان کرنے کی ضرورت ہے آپ کے سامنے کروں گا. سب سے پہلے امام شروع کرتے ہیں، یا عبدالعظیم، اے عبدالعظیم، ابلغ انی اولیائی السلام، میرے چاہنے والوں کو، میری ولایت میں آنے والوں کو، میری صاحب ولایت کو کیا کرو؟ میرا سلام. بعد السلام امام فرماتے ہیں وَقُلْ لَهُمْ، اور ان سے یہ کہنا، لا يجعلوا للشیطان على انفسهم سبیلا، للشیطان، کہ اپنے وجود کے اندر شیطان کو نفوذ کرنے کا راستہ نہ دینا. پہلی چیز جو امام فرما رہے ہیں، کس سے؟ جو افراد امام کی ولایت کے اندر آ گئے. کیا کہہ رہے ہیں؟ لا یجعلوا، ایسا نہ ہو کہ تم کسی ایسے راستے کو قرار دو، للشیطان، شیطان کے لیے، علی انفسہم سبیلا، کہ وہ اس راستے کے ذریعے سے تمہارے وجود کے اندر کیا ہو جائے؟ داخل ہو جائے. پھر امام کہتے ہیں وَمُرْهُمْ، اور ان کو امر کرنا، ان سے کہنا، بالصدق فی الحدیث، کہ اپنے قول میں کبھی جھوٹ کا سہارا نہ لیں.
اپنے قول میں کبھی جھوٹ کا سہارا نہ لیں، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ اور کبھی امانت کے اندر خیانت نہ کریں۔ تیسری بات، پہلی بات امام نے کیا کی؟ اپنے وجود کے اندر شیطان کو راستہ نہ دینا۔ دوسری بات، اپنے قول کے اندر جھوٹ کا سہارا نہ لینا۔ تیسری بات، کبھی بھی خیانت نہ کرنا امانت کے اندر۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَمُرْهُمْ اور پھر ان سے دوبارہ کہتے ہیں کہ دوبارہ لوگوں کو کہنا، میرے شیعوں کو کہنا، میرے چاہنے والوں کو کہنا، بِالسُّکُوتِ وَتَرْكِ الْجِدَالِ فِي مَا لَا يُعْنِيهِمْ کہ ترک کر دو ایسی باتوں کو، کیسی باتوں کو؟ جو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ ترک کر دو ایسی بحث اور مباحثے کو جو آپس میں دشمنی ایجاد کریں۔ ترک کر دو بحث و جدال کو، خواہ مخواہ کی بحثوں کو آپس میں ترک کر دو۔ پھر اس کے بعد آگے امام کہتے ہیں وَإِقْبَالِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ ان سے کہو کہ آپس میں ایک دوسرے کو قبول کریں، آپس میں ایک دوسرے کے اندر رغبتوں کو رکھیں، آپس میں ایک دوسرے کے دل کے اندر محبتوں کو رکھیں، بحث و مباحثہ نہ کریں، جدل نہ کریں خواہ مخواہ کا، اور آپس میں ایک دوسرے کو کیا کریں؟ قبول کریں۔ وَالْمُزَاوَرَةَ فَإِنَّ ذَلِكَ قُرْبَةٌ إِلَيَّ کیوں؟ کیونکہ اگر ایسا کریں گے، ایک دوسرے کو قبول کریں گے، آپس میں بھائی چارہ ان کے اندر موجود ہوگا، تو کیا ہوگا؟ یہ خود کو مجھ سے قریب کریں گے۔ امام کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ کس سے قریب کریں گے؟ مجھ سے خود کو قریب کریں گے۔ وَلَا يَشْغَلُوا أَنفُسَهُمْ بِتَمْزِيقِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا مشغول نہ ہو جاؤ ایسے کاموں کے اندر جس سے تمہارے درمیان دشمنی ایجاد ہو، ایک دوسرے کو اذیت دینے میں مشغول نہ ہو جاؤ، ایک دوسرے کے اوپر تہمت لگانے میں مشغول نہ ہو جاؤ، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے میں مشغول نہ ہو جاؤ۔ اگر مشغول ہو گئے تو کیا ہوگا؟ بڑے سخت جملے ہیں امام کے، واضح الفاظ میں ختم کہہ رہے ہیں فَإِنِّي عَلَيْتُ عَلَى نَفْسِي أَنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَأَسْخَطَ وَلِيًّا مِنْ أَوْلِيَائِي دَعَوْتُ اللَّهِ لِيُعَذِّبَهُ فِي الدُّنْيَا أَشَدَّ عَذَابٍ کیا کہہ رہے ہیں امام؟ امام کہہ رہے ہیں کہ میں نے وعدہ کیا ہے، میں نے وعدہ کیا کیا کہ جو بھی میرے شیعوں کو اذیت کرے گا یا ان سے دشمنی رکھے گا یا انہیں تکلیف پہنچائے گا تو میں دعا کروں گا اس کے لیے عذاب کی اس دنیا کے اندر۔ امام دعا کریں گے کس کے لیے؟ عذاب کی۔ کس کے اوپر؟ ان افراد کے اوپر جو خامخواہ اپنے مومن بھائیوں کو اذیت کرتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے سے ایسے رویے اختیار کر لیتے ہیں جو واقعاً عجیب و غریب ہے۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ میں دعا کروں گا اس کے لیے، دعوت اللہ، اللہ سے دعا کروں گا، لیعذبہ اس کے لیے عذاب کی۔ کس میں؟ فی الدنیا، دنیا کے اندر، واشد العذاب اس کو شدید عذاب کے اندر مبتلا کرے، وَقَانَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور یہی وہ افراد ہوں گے جو آخرت میں خساروں میں کرنے میں زیادہ میں سے ہوں گے۔ یہی وہ افراد ہوں گے جن کا آخرت میں کیا ہوگا؟ خسارہ ہوگا۔ یہی وہ افراد ہیں جو آخرت میں دست خالی موجود ہوں گے۔ وَأَرَّفْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِمُحْسِنِهِمْ اور ان کو یہ بات بھی بتا دو کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بخشنے والا ہے۔ وَتَجَاوَزَ مَسِيئِهِمْ جنہوں نے کیا کیا؟ اپنے حق سے تجاوز کیا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ سوائے ان لوگوں کے، اللہ معاف کرے گا میرے شیعوں میں سے، مگر کس کو؟ سب کو نہیں، سب کو نہیں، اللہ ان افراد میں سے من اشرک بھی جنہوں نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ اللہ ان افراد کو جو شیعہ ہوں اور شرک کریں خدا معاف نہیں کرے گا، مشرکوں کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ او یا پھر عزا ولیا من اولیائی یا اس کو معاف نہیں کرے گا کہ جس میں میری صاحب ولایت میں سے کسی ایک مومن کو اذیت کی ہو، نقصان پہنچایا ہو، دشمنی کی ہو، بغض رکھا ہو، خدا معاف نہیں کرے گا۔ دیکھ رہے ہیں کتنے دو کیسے گناہوں کو ہم پلہ امام نے لا کے کھڑا کیا ہے۔ ایک وہ ہے جو مشرک ہے، امام کہہ رہے ہیں خدا اس کو معاف نہیں کرے گا۔ دوسرا کس کو معاف نہیں کرے گا؟ اس کو کہ جس نے میری صاحب ولایت کو یعنی اس فرد کو جو میری ولایت کو قبول کرتا ہو اس کو یا تو نقصان پہنچایا ہو، اس کو اذیت کی ہو یا اس کو دشمنی رکھی ہو، خدا معاف نہیں کرے گا۔ او ازمر لہ سوء حد ہے، یعنی واقعاً عجیب ہے، دشمنی نہیں کر رہا، ازمرا اپنے وجود کے اندر، قلب کے اندر اس سے بغض رکھتا ہے، معاف نہیں کرے گا خدا۔ اگر کوئی اپنے مؤمن سے بلا جواز بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، خدا معاف نہیں کرے گا۔ واضح الفاظ سے امام کے جملے کتنا سخت ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لَهُ حَتَّى يَرْجِعَ خدا معاف نہیں کرے گا یہاں تک کہ وہ اپنی ان برائیوں سے پلٹ آئے۔ اگر پلٹ گئے، توبہ کر لی تو خدا معاف کرنے والا ہے۔
وَإِلَّا نُزِعَ رُوحُ الْإِيمَانِ عَنْ قَلْبِهِ، اگر نہیں پلٹے گا تو خدا اس کے ایمان کے اندر سے روح کو ختم کر دے گا، اس کے دل میں جو ایمان موجود ہے اس کے اندر اس کی تاثیر کو ختم کر دے گا۔ وَخَرَجَ عَنْ وِلَایَتِي، وہ ہماری ولایت میں سے خارج ہو جائے گا۔ وہ خارج عن ولایتی، ہماری ولایت میں سے نکل جائے گا، اصل مومن ہی نہیں رہے گا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ فِي وِلَایَتِنَا، اور ہماری ولایت میں تو اس کو کوئی بھی نفع نہیں ملنے والا، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ یعنی آخرت میں جب خدا سے کہے گا کہ اے خدا میں نے یہ فلاں کام انجام دیے تھے، فلاں کی ولایت میں تھا، مولا کا چاہنے والا تھا، نہیں، کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی اس کو یہ ولایت۔ مولا کا بس آگے کہے گا مولا شفاعت، ساری زندگی اس وعدے پہ گزار دی کہ اب آخرت میں شفاعت عطا کریں گے، نہیں۔ اگر یہ کام انجام دیتا ہوگا تو اس کے نصیب میں ہماری ولایت میں سے کوئی نفع بھی موجود نہیں ہوگا۔ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، اور میں پناہ مانگتا ہوں ایسے افراد سے۔ کیا مانگتا ہوں؟ پناہ مانگتا ہوں۔ یہ پورا امام کا کیا ہے؟ خط ہے۔ پہلی نصیحت جو امام نے کی ہے کہ ہم ان کی ولایت سے نہ نکل جائیں۔ شیعہ گھرانے پیدا ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، اہل بیت کی ولایت کو قبول کر لیا، لیکن خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ کچھ ایسے اعمال انجام دے دیے جائیں جو ان کی ولایت سے نکال دیں۔ چند جو اعمال ہیں اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ لا یجعلوا للشیطان علی انفسہم سبیلا، اپنے وجود میں شیطان کو راستہ نہ دو۔ شیطان کن کن طریقوں سے پینیٹریٹ کر سکتا ہے؟ کان کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، آنکھوں کے ذریعے سے۔ ہر دور کے اندر مختلف قسم کی راہیں موجود تھی شیطان کے لیے انسان کے وجود کے اندر پینیٹریٹ کرنے کے لیے۔ ایک وقت تھا کہ جب انسان کانوں کی شہوت کے اندر مشغول تھا، میوزک کا دور تھا، گانوں کا دور تھا، آج سے 20 سال پہلے ریڈیو موجود تھے، ایف ایم موجود تھے، اکثر لوگ جو ہے وہ کانوں کی شہوت کے اندر مشغول تھے۔ شیطان کیسے ورود کرتا تھا؟ کانوں کے ذریعے سے۔ آج کا کیا دور ہے؟ آج کا اسکرین کا دور ہے۔ یعنی زیادہ تر جو شیطان کے پینیٹریٹ کرنے کی، نفوذ کرنے کی راہ ہے وہ کیا ہے؟ آنکھیں۔ سب سے زیادہ تیزی سے شیطان ورود کرتا ہے انسان کے وجود کے اندر، وہ اس کی آنکھیں۔ جب انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے، اس کا مشاہدہ کرتا ہے، تو وہ اسی قسم کے افکار اس کے ذہن میں بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر انہی افکار کے ذریعے سے انسان کیا کرتا ہے؟ اعمال انجام دیتا ہے، حرکت میں آتا ہے، کسی بھی ایکٹ کو انجام دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دشمن بہت بڑا جو سرمایہ داری کرتا ہے، بڑی انویسٹمنٹ کرتا ہے، کس چیز پہ کرتا ہے؟ ایسی چیزیں دکھانے پر کرتا ہے کہ جو انسان کے دلوں کو مردہ کر دے، ایسی چیزیں دکھانے پہ کرتا ہے کہ جہاں سے شیطان کو انسان کے وجود کے اندر گھسنے کا کیا مل جائے؟ راستہ مل جائے۔ یہ ایک راستہ ہے آنکھوں کا۔ دوسرا راستہ انسان کے اعمال۔ آج دنیا کے اندر چند افراد ہیں جن کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، جو کہتے ہیں کہ بھئی فلاں شخص نے یہ کیا، اس نے مجھ پہ کالا جادو کر دیا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے ذہنی مریض ہو جاتے ہیں، بری چیزیں سوچ سوچ کر، نیگیٹو چیزیں سوچ سوچ کر، کہ فلاں نے کالا جادو کر دیا، فلاں نے مجھ پہ تعویذ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا ہے۔ امام کہہ رہے ہیں شیطان کو اپنے وجود میں گھسنے کا راستہ ہی نہ دو، یہ سارے شیطانی کام ہے۔ اگر کسی نے واقعاً اس کام کو انجام دیا بھی ہے، اگر کوئی شخص واجبات کو انجام دیتا ہو اور حرام کو چھوڑتا ہو، تو یہ چیزیں کبھی بھی اس کے وجود کے اندر نہیں گھس سکتی، نہیں گھس سکتی۔ اگر کوئی شخص کبھی بھی کسی واجب کو ترک نہ کرے، کبھی بھی کسی حرام کو انجام نہ دے، اپنے وجود کے اندر تقوی کی ڈھیل نہیں، کیا کہتے ہیں، ڈھال بنا کر رکھے، ڈھال بنا کر رکھے تقوی کی، تو کیا ہوگا؟ تو شیطان کبھی اس راہ سے انسان کے وجود کے اندر پینیٹریٹ نہیں کر سکتا، گھس نہیں سکتا۔ یہی تقوی کی ڈھال ہوگی، یہی تقوی کی شیلڈ ہوگی۔ شیلڈ بول رہا تھا، ڈھیل منہ سے نکل گیا تھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اس طریقے سے انسان جو ہے وہ اس شیطان کے حملے کو روک سکتا ہے۔ پھر کسی بھی قسم کا تعویذ انسان کے وجود کے اوپر کام نہیں کرتا، پھر کسی بھی قسم کی نیگیٹو چیز انسان کے وجود کے اوپر کام نہیں کرتی۔ امام کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسا عمل انجام نہ دو کہ شیطان تمہارے وجود کے اندر گھس سکتا ہو، نہ ہی اپنے آنکھوں سے، نہ ہی اپنی زبان سے، نہ ہی اپنے کان سے، نہ ہی اپنے افکار سے۔ یعنی پورے وجود کو پاک اور پاکیزہ بنا دو۔ جتنا پاک اور پاکیزہ کرتے چلے جاؤ گے، شیطان کے گھسنے کا راستہ اتنا ہی چھوٹا ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر کسی فعل بد کے اندر مبتلا ہو گئے،
کسی بھی ایسی گمراہی کے اندر مبتلا ہو گئے کہ شیطان کو موقع ملا تو شیطان کھلا دشمن ہے، تلاش کرتا ہے ایسے مواقع ہو کہ انسان کوئی غلطی کرے اور میں اس کو آकर بہکاؤں۔ کیوں مکروہ افعال کرنے سے علماء منع کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ کثرت انجام مکروہ، یعنی اگر کوئی شخص زیادہ مکروہ کام انجام دے وہ راستہ بنتا ہے حرام کی طرف، یہ راستہ ہے شیطان کی پینیٹریشن کا۔ کیوں ترک مستحب کو اچھا نہیں جانا گیا؟ انسان میرے ہلکا سمجھتا ہے ایک شے کو، کوئی مستحب واجب تھوڑی ہے، اس سے کیا فرق پڑ جانا ہے۔ ترک مستحب سبب بنتا ہے کہ انسان آہستہ آہستہ کراہیت کی طرف، اب پھر کراہیت سے حرام کی طرف مبتلا ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی مستحبات کو نہ چھوڑیں۔ خوب جیسے یہ عزاداری مستحب عمل ہے، لیکن ان قوموں کو دیکھیں جو اس عزاداری کو انجام نہیں دے رہی، آپ کو اکثر وہ قومیں، بلکہ نہیں ساری وہ قومیں جو اس عزاداری سے دور ہیں آپ کو مردہ نظر آئیں گی، تقریباً ساری قومیں۔ اور اگر کوئی قوم زندہ نظر آئے گی تو وہ اپنا تعلق امام حسین سے جوڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ دیکھیں جتنی بھی آزادی کی تحریکیں نکلی ہیں، اکثر بڑے لیڈرز کس سے نمونہ عمل لے رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام سے۔ یہ جو فرہنگ عزاداری ہمارے پاس ہے، علماء کی بڑی زحمت ہے، یہ مرثیہ، یہ ماتم، یہ نوحہ، یہ نعمت الہی ہے جو آپ کے بزرگان نے آپ تک منتقل کی ہے۔ ابھی آپ کی ذمہ داری ہے کس طرح آپ اس کو اپنی اگلی نسلوں تک منتقل کرتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی کوتاہی کی جس کی وجہ سے آپ کی اولاد یا اگلی نسل یہ سمجھنے لگی، اس کو ہلکا شمار کرنے لگی، سمجھنے لگی شاید اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو آہستہ آہستہ جب یہ فرہنگ، یہ کلچر آپ کے اندر سے مٹنا شروع ہوگا، عزاداری کم رنگ ہو جائے گی۔ ایک وقت تھا کہ جب پہلے 10 دنوں کے اندر کڑھائی نہیں چڑھتی تھی گھروں کے اندر۔ ایک وقت تھا جب پہلے 10 دن کے اندر بزرگان اپنے بالوں میں کنگھی نہیں کیا کرتے تھے، حال غم میں رہا کرتے تھے، سادی غذاؤں پر اکتفا کیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ واجب تھوڑی ہے، ایک چیز بڑھ گئی، یہ واجب تھوڑی ہے، دوسری چیز بڑھ گئی، واجب حرام کے چکر میں چیزیں بڑھاتے بڑھاتے آج یہ نہج ہو گئی ہے کہ شب عاشور وہ ماحول ہوتا ہے جو عید غدیر میں ہونا چاہیے، اور عید غدیر میں وہ ماحول ہوتا ہے جیسے شب عاشور ہوتا ہے، سناٹا، نہ کوئی جشن ہے، نہ کوئی عید کا سما ہے، نہ کچھ ہے، جبکہ جتنا کھلانے کا ثواب غدیر پر ہے اتنا کسی عید پہ موجود نہیں ہے، جتنا روزہ رکھنے کا ثواب عید غدیر والے دن کسی دن موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ اعلان ولایت ہے۔ آپ افراد کو اگر جب یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اگر نظر و نیاز کرنی ہے تو عید غدیر والے دن کر لو، تو کہتے ہیں عزاداری کے دشمن ہے۔ واقعی نا عجیب بات ہے بھائی، اگر اہل بیت کے لیے کر رہے ہو تو چاہے شب عاشور کرو یا عید غدیر والے دن کرو، کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی مولا کے لیے، وہ بھی مولا کے لیے۔ لیکن اگر اپنے نفس کی تسکین کے لیے کر رہے ہو، لیکن اگر ڈونیشن جمع کرنے کے لیے کر رہے ہو، لیکن اگر دوسروں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو، تو پھر دل میں چور ہے، پھر اہل بیت کے لیے نہیں ہوا۔ تو عید کے ماحول کو عید کا ماحول رکھیں، عزا کے ماحول کو عزا کا ماحول رکھیں۔ عزا کا ماحول ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کو دیکھ کر دوسرے مکاتب فکر کے ذہنوں میں یہ آئی غم نہیں کر رہی، خوشی کر رہے ہیں۔ ممکن ہے کلچر وائز فرق کرتی ہو کوئی چیز، ممکن ہے ایک کلچر میں غم کے حال میں کوئی غذا کھانا معیوب نہ ہو، مسئلہ نہیں ہے، وہاں کھا لی جائے۔ لیکن اگر کسی کلچر کے اندر کوئی غذا کھانا کسی ماحول کے اندر خوشی کی علامت ہے تو اس کو چھوڑنا چاہیے، ترک کرنا چاہیے، اس سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ تو بس اپنے وجود کے اندر شیطان کو راستہ نہ دو، شیطان مختلف راستے تلاش کرتا ہے، تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اس کے بعد آگے کہتے ہیں اپنے گفتگو کے اندر سچ کو تلاش کرو، جھوٹ سے دور رہو، اور امانت میں خیانت نہ کرو۔ دونوں ایسی صفت ہیں جو دین اسلام آنے سے پہلے رسول خدا ان دونوں صفت سے مشہور تھے، کیا؟ صادق اور امین۔ یعنی دشمن بھی کہتا تھا، حتیٰ وہ افراد دشمنی رکھتے تھے وہ بھی رسول خدا کے بعد آ کے امانتیں رکھوا دیتے، رسول خدا کے بعد آ کے جو ہے وہ مشورے کیا کرتے ہیں۔ کیوں؟ جب شب ہجرت رسول خدا ہجرت کر رہے ہیں، امانت جناب امیر کو منتقل کر رہے ہیں کہ اگلے دن یہ امانتیں دے کر آ جانا۔ واقعی عجیب ہے، معاشرہ دشمن ہے پھر بھی آ کے امانتیں رکھوا رہا ہے۔ انسان اس قدر صادق اور امین ہو، اور جب یہ جھوٹ کا راستہ انسان کے لیے کھلتا ہے تو کیا ہوتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دیگر برائیاں بھی کھل جاتی ہیں۔ روایت ہے نا کہ اگر تمام کے تمام برائیوں کو ایک اتاق میں، ایک کمرے میں، ایک حجرے میں بند کر دیا جائے اور اس میں تالا لگایا جائے تو اس تالے کی چابی کیا ہے؟ جھوٹ۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو وہ دروازہ کھل جاتا ہے برائیوں کا۔
ایک شخص رسول خدا کے پاس آیا تو ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ کہ آج میں نے فیصلہ کیا ہے کسی ایک برائی کو چھوڑوں گا، آپ بتائیے کون سی برائی چھوڑوں؟ رسول خدا نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ وعدہ کیا رسول کی خدمت ہے کبھی جھوٹ نہیں بولوں۔ باہر نکلا، نماز کا وقت ہوا، سوچا نماز کو ترک کر دے، پھر کہا کسی نے پوچھ لیا تو جھوٹ تو نہیں بول سکتا، نماز چھوڑ گیا، نماز پڑھی۔ پیشے سے چور تھا، رات میں سوچا چوری کرنے جاؤں، پھر کہا اگر کسی نے دیکھ لیا کہاں جا رہے ہو، کیا بولوں گا؟ اگر بولوں گا چوری کرنے جا رہا ہوں، نہیں بول سکتا، اور اگر نہیں بولوں گا تو کیا ہوگا؟ جھوٹ ہوگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ وقت کے اندر اس کی تمام برائیاں کیا ہو گئیں؟ ختم ہو گئیں۔ اگر انسان اپنے کلام میں سے جھوٹ کو نکال دے، انسان کے وجود کی اکثر برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ موبائل میں لگا ہوا ہے، والدین نے آ کے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ سچ بتائے گا تو پٹے گا، جھوٹ بول نہیں سکتا، تو کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ ترک ہونا شروع ہو گیا۔ بہت سی بیماریاں انسان کی جھوٹ ترک کرنے کی وجہ سے چھوٹ سکتی ہیں۔ صرف ایک موبائل ختم کرتا اپنے وجود سے، زندگی تبدیل ہو جائے۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ جھوٹ اپنی زندگی سے نکال دو، امانت میں خیانت کو اپنی زندگی سے نکال دو، قبول کرو آپس میں ایک دوسرے کو، محبتیں اجاگر کرو آپس میں ایک دوسرے کی۔ اگر ایسا کرو گے تو ہماری محبت کے حقدار قرار پاؤ گے۔ کوئی فرق نہ رکھو، تفریق نہ رکھو کہ فلاں فلاں قبیلے سے ہے، فلاں فلاں قبیلے سے ہے، فلاں سید ہے، فلاں غیر سید ہے، فلاں فلاں قوم سے ہے، وہ اس قوم سے ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے ہے۔ اگر اس طریقے کی تفریق میں پڑ جاؤ گے تو اہل بیت کی طرف نہیں جاؤ گے۔ اگر اس تفریق کو ختم کر دو گے، ایک دوسرے کو قبول کرو گے بعنوان ولی، بعنوان ولایت، بعنوان صاحب ولایت، اس وقت امام کہتے ہیں جب جا کر تمہیں ہماری ولایت نصیب ہوگی۔ انسان کبھی سوچے تو کہ ٹھیک ہے ظاہری طور پہ تو مومن ہے، ظاہری طور پہ تو شیعہ ہے، کیا واقعاً صاحب ولایت ہے؟ کیا اس کے دل میں کسی کی نفرت تو نہیں؟ کیا اس کے دل میں کسی سے بغض تو نہیں؟ یا اپنے دل میں کسی سے ناراض تو نہیں؟ اب یہ جو اولاد ہیں، یہ آپ کے پاس یہ جو بچے ہیں، یہ خدا کی امانت ہیں۔ خدا نے کہا ان کی تربیت کر کے بھیجو، اچھی تربیت نہ کرنا خیانت ہے۔ اب انسان دیکھو خیانت تو نہیں کر رہا، کوئی برا فعل انجام تو نہیں دے رہا، ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی چھوٹے چھوٹے عمل سے اس امانت میں خیانت ہو رہی ہو۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں واقعی عجیب ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کو قبول کرو، یہ فقط غیروں کی بات نہیں ہو رہی، آپس میں گھر سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اگر شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو قبول نہیں کریں گے تو اولاد میں یہ چیز منتقل کیسے ہوگی؟ اگر شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے دشمن بنے رہیں گے تو آپس میں یہ چیز اولاد کے اندر منتقل کیسے ہوگی؟ اگر ایک دوسرے کے اوپر تانے، طنز، لڑائی جھگڑا، برائی، کیا ہوگا؟ بچوں میں کیا منتقل ہوگا؟ ایک فعل غلط سے کتنے مسائل کریٹ ہو رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو قبول نہ کرنے کا مسئلہ، اولاد کی اچھی تربیت نہ ہونے کا مسئلہ۔ کیا کریں؟ آپس میں ایک دوسرے کو قبول کریں۔ کیسے قبول کریں؟ تحمل، برداشت، حسن ظن، ہر کوئی اپنے وظیفے کو، اپنی رسپانسبلٹی کو انجام دے۔ اسلام میں ہر کسی کا اپنا فریضہ ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص کسی کو ادھار دے اور اس سے کہے میں تمہیں ادھار دے رہا ہوں لیکن زیادہ پیسہ واپس لوں گا، تو یہ جائز ہے؟ جائز نہیں، سود ہو جائے گا۔ 1 لاکھ دے رہا ہوں 2.5 لاکھ واپس لوں گا، نہیں ہو سکتا۔ جو لے رہا ہے اسے کیا کہا گیا ہے؟ اگر کوئی شخص تمہیں ادھار دے رہا ہے، مستحب یہ ہے کہ اس کو بڑھا کر واپس کرو۔ وہ تقاضا نہیں کر سکتا زیادہ کا، لیکن اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ بڑھا کر واپس کرے۔ جو دے رہا ہے اس سے کہا گیا کہ اگر وقت آ گیا ہے، مہلت تمام ہو گئی، تم پر لازم ہے، تنگ نہ کرو، اذیت نہ کرو، کوئی بات نہیں، تھوڑا اس کو موقع دو، ریلیف دو، صحیح وقت آنے پر دے دے گا۔ لیکن جو لے رہا ہے اس سے کیا کہا گیا؟ کوشش کرو کہ وقت آنے سے پہلے لیے ہوئے پیسے واپس کر دو، ایسا نہ کہ تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو۔ کیا کر رہا ہے اسلام؟ دونوں کے وظیفے بیان کر رہا ہے۔ دینے والے کا الگ وظیفہ ہے، لینے والے کا الگ وظیفہ ہے۔ اسی طریقے سے گھر کے اندر جب شوہر اور بیوی 2 رشتے ہیں، دونوں کی اپنی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں، اپنے اپنے وظائف ہیں، اپنے اپنے فریضے ہیں۔ اگر وہ اپنے فریضے کو ادا کرے اور یہ اپنے فریضے کو ادا کرے تو بات ہے،
لیکن کوئی ایک شخص کے دوسرا فریضہ ادا نہیں کر رہا، میں بھی ادا نہیں کروں گا، اس سے چھوٹ نہیں ملے گی۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کا شوہر بد اخلاق ہے، اب وہ یہ کہہ کر بد اخلاقی کرے گا وہ مجھ سے بدتمیزی کرتا ہے، خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں، آپ نے صبر کرنا ہے۔ اگر کوئی بیوی بد اخلاق ہے اور شوہر یہ کہہ کر بد اخلاقی کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے کہ وہ بھی بد اخلاقی کر دینی، خدا کی نگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ خدا نے اس کے احکامات اس کے لیے بیان کیے ہیں، آپ کے احکامات آپ کے لیے بیان کیے ہیں۔ آپ نے بد اخلاقی نہیں کرنی، آپ نے برا سلوک نہیں کرنا، آپ نے اس کے اسٹینڈرڈ کے مطابق مال و نفقہ ادا کرنا ہے۔ اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے آپ کی اطاعت کرنی ہے، آپ کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتی، یہ اس کا فریضہ ہے، وہ آپ کا فریضہ ہے۔ اب چند چیزیں بیان ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ اگر انسان بہت زیادہ احکام پر عمل کرنے والا ہو جائے تو وہ یہ کہتا ہے کہ مثلا خدا نے تو مجھ پہ واجب نہیں کہ میں گھر کے کام کروں، بس میں کیوں گھر کے کام کروں، خدا نے تو واجب نہیں کیا۔ اب یہاں پر بات آتی ہے احسان کی، وہ کیا ہے؟ وہ آپ کو اہل بیت کی زندگی میں نظر آئے گا۔ جناب سیدہ کے پاس کنیز موجود ہے فضہ کی صورت میں، لیکن ایک دن خود کام کر رہی ہیں، ایک دن فضہ کام کر رہی ہیں۔ کیوں خود کام کر رہی ہیں؟ بیوی آپ پر تو واجب نہیں ہے، کیونکہ جانتی ہیں کہ اگر زندگی کو بہترین انداز میں گزارنا ہے، زندگی کو ایسے گزارنا ہے جیسا خدا چاہتا ہے، تو ہمیں ایک دوسرے پر احسان کرنا پڑے گا۔ میں اس کے دل میں جگہ بنانے کے لیے اسی گھر کے کاموں کو انجام دوں، اور وہ کہ جو چیز اس پر واجب نہیں ہے وہ مجھے بڑھ کر عطا کرے۔ یہ کیا ہے؟ یہ احسان ہے ایک دوسرے کے اوپر، ایسے زندگی گزاری جاتی ہے۔ لیکن اگر دونوں بضد ہو جائیں کہ نہ میں نے کمپرومائز کرنا ہے، ادھر سے وہ بضد ہو جائے کہ میں نے کمپرومائز نہیں کرنا، تو کیا ہوگا؟ امام کی حدیث ہے، امام کا لیٹر، امام کہتے ہیں میں بد دعا کرتا ہوں اس شخص کے لیے کہ اس دنیا میں بھی عذاب دیکھے اور آخرت میں بھی عذاب دیکھے۔ امام نے کیا کہا؟ مومن سے آپس میں ایک دل کے اندر بغض نہ رکھو، مومن کو اذیت نہ پہنچاؤ۔ مومن چاہے وہ تمہاری بیوی ہو، چاہے تمہارا بھائی ہو، چاہے تمہارا بھتیجا ہو، چاہے تمہارا بھانجا ہو، غرض کہ پورا خاندان، پھر اس سے اگلے مرحلے میں تمہارے معاشرے کے افراد، کوئی بھی فرد ہو، یہ کام انجام نہ دو، ورنہ میں تمہارے لیے بد دعا کروں گا۔ پھر کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب۔ آخرت میں یہی افراد ہوں گے جو کیا ہوں گے؟ خاسرین، وہ افراد ہوں گے جنہوں نے خسارہ کیا اپنے لیے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد امام کہتے ہیں خدا معاف کرنے والا ہے، خدا بخشنے والا ہے، سوائے اس کو جو شرک کرتا ہے، سوائے اس کو جو اپنے مومن کو اذیت کرتا ہے، اس کو اذیت کرتا ہے جو ہماری ولایت کے اندر شامل ہے۔ خدا معاف نہیں کرے گا اس کو۔ خدا حقوق العباد کے اندر بہت سخت ہے، جب تک وہ معاف نہ کر دے جس کا حق کھایا گیا ہے، اس وقت تک خدا معاف نہیں کرتا، نہیں کرتا۔ اس سے پہلے کہ خدا نخواستہ کوئی ایک دنیا سے چلا جائے، راضی کر لیں، کیونکہ اس دنیا کے اندر راضی کرنا بہت سخت ہے، تقریباً ناممکن ہے۔ ایک شخص جس نے کسی کی غیبت کی تھی، عالم برزخ کے اندر دیکھتا ہے کہ بخشش نہیں ہو رہی غیبت کے نتیجے میں، اس کے پاس گیا، کہا میرے گناہ کو معاف کر دو، غلطی ہو گئی دنیا میں۔ کہا ایک شرط پہ، کہا کیا؟ کہا تم جو دنیا کے اندر مدرسہ بنا کر آئے ہو کہ جس کا صدقہ جاریہ ہر سال تمہیں ثواب ملتا ہے، وہ پوری کی پوری نیکی مجھے دے دو۔ کہا یہ تو واحد سامان ہے میری بخشش کا، اگر تمہیں دے دوں گا تو میں بخشے کیسے جاؤں گا؟ کہا نہیں معاف کر رہا، جاؤ۔ ایک ایک عمل انسان کو وہاں پہ اتنا بڑا محسوس ہوگا، ایک ایک عمل۔ کیا کرو؟ اس کام کو انجام نہ دو، ورنہ میں تمہارے لیے بد دعا کروں گا۔ آخرت میں خسارے والے ہو گئے، اور خدا معاف نہیں کرے گا اس وقت تک جب تک اس سے پلٹ نہ جاؤ۔ اگر نہیں پلٹے تو کیا ہوگا؟ آخرت میں عذاب، ہماری ولایت سے خارج کر دیے جاؤ گے، ہماری ولایت میں سے تمہیں کوئی بھی نفع حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اور میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے لیے کہ وہ اس چیز میں نہ گر جائیں۔ عزیزو، کوشش کریں کہ ان اہل بیت کے پیغامات کو فقط سننے کی حد تک نہ رکھیں۔ سننا اور جاننا یہ انسان کی بخشش نہیں کروا سکتا، بلکہ برعکس ہے، جتنا زیادہ علم بڑھتا رہے گا اتنا زیادہ گرفت خدا کی مضبوط ہوتی رہے گی۔ برعکس ہے، جتنا زیادہ علم اتنا زیادہ سوال، جتنا بڑا رتبہ اتنا زیادہ سوال۔ اگر کوئی اس دنیا میں عاقل ہے، پیسے والا ہے، سمجھدار ہے، عقل سلیم رکھتا ہے، سوال اس سے بڑا ہوگا۔ تو سمجھدار تھے، ہمارے مومن تھے، ہماری ولایت کے اندر تھے، کیوں اس عمل کو انجام نہیں دیا؟
آپ دیکھیں اہل بیت بھی جب سرزنش کرتے تھے زیادہ ان افراد کو کرتے تھے جو اس سے توقع ہوتی تھی. مثلا آپ دیکھیں کربلا میں امام شمر کو سمجھانے نہیں گئے لیکن امام عمر سعد کو سمجھانے گئے چند بار کہ کس کام کو انجام دے رہے ہو, تمہارے نقصان دہ. کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ اس کا باپ کون ہے, جانتے ہیں باپ صحابی میں سے رہا ہے, جانتے ہیں سمجھدار ہے, دنیا کی لالچ میں بہک گیا ہے, ہمیں بھی جانتا ہے یہ, صرف ایک حکومت کی لالچ میں بہک گیا. چند بار امام نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. مولا کائنات نے اپنے دور کے اندر طلحہ اور زبیر کو چند بار سمجھانے کی کوشش کی ہے, اکیلے سمجھانے کی کوشش کی ہے. کیوں؟ تم لوگ تو جانتے ہو ہمیں. امام علی کا قول ہے طلحہ و زبیر کے لیے, کہتے ہیں کہ تم لوگ مدینے کے علی کو سمجھ گئے. یہ وہ افراد ہیں جنگ احد میں جب بڑے بڑے افراد فرار کر گئے تھے, رسول خدا کی خدمت کے لیے موجود تھے مولا کائنات کے ساتھ. یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے مولا علی کے ہاتھ میں سب سے پہلے بیعت کی ہے. یہ وہ افراد ہیں جب جناب سیدہ کا درج جلایا گیا ہے, جو 7-8 افراد مولا کائنات کے ساتھ, ان میں سے افراد ہیں. یہ اتنے خاص لوگ ہیں. کوفہ میں کیا ہو گیا جب مولا کی حکومت بن گئی؟ شیطان کو راستہ نہیں. تو ایسے افراد جنہوں نے احد میں کارنامے انجام دیے, مولا کا دفاع کیا مدینے میں, کوفہ میں کیا ہو گیا؟ جبھی مولا کائنات جب رسول خدا نے خبر دی ہے رمضان میں, اے علی یہی وہ مہینہ ہوگا جب آپ کی داڑھی آپ کے خون سے رنگین ہو جائے گی. مولا کائنات نے سوال کیا, رسول خدا اتنا بتائیے کیا میں اس وقت حق پر ہوں گا؟ مولا کائنات ایک شخص سے سوال کر رہی ہے. کیوں؟ شیطان کو راستہ نہیں دو اپنے وجود کے اندر سے. مولا علی یہ تو بتانا چاہتے ہیں کہ جب میں علی معصوم منصوص من اللہ اتنا زیادہ حساس ہوں اس موضوع کے اندر, تمہیں تو طریق اولا ہونا چاہیے. تم سے تو خطا بھی ہو سکتی ہے, مجھ سے تو خطا نہیں ہوتی. لیکن انسان دیکھے گا واقعا صاحب ولایت ہے. انسان دیکھے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی ایک خطا کی وجہ سے سارے اعمال اس کے حق کر لیے جائیں, کسی ایک چھوٹی سی خطا کے چکر میں. لیکن ہم لوگوں کے نصیب اتنے اچھے ہیں کہ اس در سے متصل ہیں کہ اگر کوئی کوتاہی ہو بھی گئی نا, اس در پہ آئیں, امام حسین پر آنسو بہائیں, جناب سیدہ کو اس آنسو کا واسطہ دیں, پھر دیکھیں جناب سیدہ اس دنیا میں بھی عطا کریں گے, اس دنیا میں بھی عطا کریں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ متصل کریں خود کو جناب سیدہ کے ساتھ. شرط یہ ہے کہ متصل کریں خود کو امام کے ساتھ, متصل کریں شہدائے اہل بیت کے ساتھ, متصل کریں کربلا والوں کے ساتھ. کہ کربلا میں ہر ایک نے بڑا بڑا امتحان دیا ہے, ہر ایک نے, چاہے وہ جناب جون ہو, چاہے وہ حبیب ابن مظاہر ہو, چاہے وہ ننھا علی اصغر ہو, ہر ایک نے بڑا امتحان دیا. اور آج اس بی بی کے مصائب آپ کے سامنے ذکر کرنا مقصود ہے کہ جو بی بی کربلا کی سب سے مظلوم ماں ہے. شب عاشور ہر بی بی اپنی اولاد کو خیمے میں لیے بیٹھی ہے. امام حسین گردش میں نکلے, کیا دیکھتے ہیں کہ بی بی زینب اون و محمد کو لیے بیٹھی ہیں کہ دیکھو کل میری ماں سیدہ کے سامنے مجھے سرخرو کر دینا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ زندہ رہ جاؤ اور میرا بھائی حسین مارا جائے. دیکھو اگر لڑتے لڑتے دریا کے کنارے پہنچ جاؤ نا تو پانی نہ پینا. ایک طرف مولا آگے بڑھتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں, ام فروہ جناب قاسم کو لیے بیٹھی ہیں کہ دیکھو تم اپنے بابا کی نشانی ہو کربلا میں, اپنے چچا پہ خود کو قربان کر دینا. آگے بڑھے, ایک مقام پر جناب حبیب تمام اصحاب کو لیے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو وہ حسین کے گھر والے ہیں, پہلے ہمیں جا کر ایک خیمے کے اندر ایک بیوی کے فقط رونے کی آواز آ رہی ہے. مولا اندر داخل ہوئے, کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بیوی
ایک ننھے بچے کو جھولا جھلاتی جاتی ہے اور گریہ کرتی جاتی ہے. اے کاش میری بھی کوئی جوان اولاد ہوتی اور میں مولا حسین پر قربان کر دیتی. میں کہوں گا اے بی بی فکر نہ کریں، یہ باب الحوائج ہے، یہ آپ کی دعا رد ہونے نہیں دے گا، یہ آپ کو جناب سیدہ کے سامنے سرخرو کر دے گا. اگلا دن آتا ہے، جیسے ہی امام صدا دیتے ہیں نا حل من ناصر ینصرنا کی، تو دیکھتے ہیں خیموں سے بیویوں کی گریے کی آواز بلند ہوئی. مولا خیمے کی طرف رک کر کے کہتے ہیں اے زینب ابھی میں زندہ ہوں. کہا مولا نہیں، وجہ یہ نہیں ہے، جیسے ہی آپ نے کہا نا حل من ناصر ینصرنا، ایک ننھے بچے نے خود کو گہوارے سے گرا دیا. مولا خیمے میں آئے، کہا زینب لاؤ علی اصغر کو مجھے دو. ایک سفید رومال لیا، جناب علی اصغر کو لٹایا. بی بی سکینہ نے پوچھا بابا بھیا کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اے سکینہ اس کو پانی پلانے لے کے جا رہا ہوں. میدان میں آئے، میں نے آپ کے سامنے شہادت نہیں پڑھنی، لیکن جب پلٹے ہیں نا میدان سے، نہیں معلوم کتنا وزنی ہے یہ جنازہ کہ 7 دفعہ آگے جاتے ہیں 7 دفعہ پیچھے آتے ہیں اور ہر قدم پر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. عجب نہیں ہے کہ نجف کی طرف رک کر کر کہا ہو اے بابا شاید یہ ننھا جنازہ در خیبر سے زیادہ بھاری ہے. کیا کریں، جب بھی خیمے میں داخل ہونا چاہتے ہیں ایک بی بی نظر آتی ہے. خیمے میں داخل ہوئے، جب ام رباب نے اپنے ننھے لال کو دیکھا نا، کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہا اے علی اصغر کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ ذبح نہیں کہا ہے، کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں نا ذبح اور نہر کے اندر کیا فرق ہوتا ہے. جب اونٹ کی گردن تک چھری نہیں پہنچتی نا ذبح کرنے کے لیے، تو دور سے کوئی نیزہ یا تیر مارا جاتا ہے جس سے اونٹ نہر ہو جاتا ہے. بی بی نے کہا اے علی اصغر کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ مولا کی حسرت ہے کہ کم از کم ایک ننھے جنازے کو میں دفن کر دوں. خیموں کے پیچھے گئے، ایک ننھی سی قبر کھودی اور حضرت علی اصغر کو دفن کر دیا. 12 محرم آئی، شہداء کے سروں کو قلم کیا گیا. جب گنا گیا تو ایک لعین نے کہا ایک سر کم ہے. تو کسی نے بتایا کہ خیموں کے پشت پر میں نے حسین کو جاتے ہوئے دیکھا تھا. اب 4 نیزہ سوار گھوڑے پہ سوار ہوئے ہیں اور خیمے کے پیچھے آئے ہیں اور نیزے کو زمین پر مارتے ہیں. جب مسلسل نیزوں کو زمین پہ مارا گیا نا، اب ایک نیزہ جب باہر آیا ہے تو ایک ننھا سا جنازہ پیوست ہے. اس بی بی نے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام فقط مولا حسین کے سر کو نہیں دیکھا بلکہ ننھے علی اصغر کے سر کو دیکھتی ہوئی آ رہی ہے. اس پہ ایک اور مصیبت اس بی بی پر جانتے ہیں کب ٹوٹی؟ جب زندان شام ہے اور ایک بچی اپنے باپ کو یاد کر کر روتی ہے. جب بھی سورج ڈھلتا ہے نا وہ بچی بابا بابا کہہ کر رونا شروع کر دیتی ہے. اب اس بچی نے گریہ کرنا شروع کیا اور اس بچی کے پاس مولا حسین کا سر آیا ہے. آج سر تو ہے لیکن سینہ موجود نہیں ہے. یہ ننھی بچی رخسار پہ رخسار کو رکھ کر احوال سناتی ہے اور گریہ کرتی ہے. گریہ کرتے کرتے صدا خاموش ہوتی ہے. بی بی نے شانہ ہلا کر دیکھا، سید سجاد کی صدا بلند ہوئی انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کاروان واپس پلٹا ہے. تمام بیویاں شام سے رہائی کے وقت سواری پر موجود ہیں. دیکھیں ایک بیوی موجود نہیں ہے. کون موجود نہیں؟ ام رباب. زینب نے کہا اے بیٹا سجاد، اماں رباب موجود نہیں ہے. اے پھوپھی اماں میرے ساتھ آئیے، میں جانتا ہوں وہ کہاں ہے. اے سجاد یہ تو زندان کا راستہ ہے. ہاں پھوپھی اماں میری ماں ایک ننھی قبر سے ودا لینے گئی ہے. اے سکینہ اٹھو، تمہیں سب سے زیادہ شوق تھا نا مدینے جانے کا. اے سکینہ چلو رہائی مل گئی، چلو سکینہ وطن واپس چلتے ہیں. سیدہ سجاد نے کہا اماں بس بہت گریہ ہوا. اٹھی ہیں. ایک وہ وقت آیا ہے کہ جہاں راستے جدا ہو رہے ہیں. ایک راستہ کربلا جاتا ہے، ایک راستہ مدینہ جاتا ہے. بی بی نے کہا مجھے کربلا لے کر چلو. جب کربلا میں پہنچی ہے نا مولا حسین کے جنازے پر آئی. کہا اے مولا اب میں واپس مدینہ جاؤں تو کیسے جاؤں؟ نہ میرا شوہر باقی ہے،
اور دو آپ کی نشانی، ایک علی اصغر کو کربلا میں چھوڑ آئی ہوں اور ایک کو شام میں چھوڑ آئی ہوں، اے مولا کیسے واپس جاؤں؟ لیکن مولا آپ سے وعدہ کرتی ہوں آپ کے جنازے کو تپتی دھوپ میں چھوڑ کر جا رہی ہوں، اے مولا کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی۔ اے مولا آپ کو پیاسا شہید کیا گیا تھا نا، میں کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی۔ واپس مدینے آئی ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ بی بی کبھی چھاؤں میں نہ بیٹھی ہیں، کبھی ٹھنڈا پانی نہ پیا۔ لیکن جب ایک روایت کے مطابق مختار نے اگر خبر دی ہے نا کہ علی اصغر کے دشمن کو مار دیا گیا، حرملہ کو واصل جہنم کر دیا گیا، اب بی بی زینب نے کہا اے سید سجاد اپنی ماں سے کہو کہ اب تو سائے میں آ جائیں، اتنا وقت گزر گیا۔ سید سجاد اے اماں اب ٹھنڈا پانی پی لیں، اے اماں اب اٹھ کر سائے میں آ جائیں۔ بیوی نے کہا کہ سید سجاد میں نے تمہارے بابا سے وعدہ کیا تھا کبھی سائے میں نہ آؤں گی، لیکن سید سجاد نے کہا اے اماں اب میں بیٹے ہونے کی حیثیت سے نہیں کہہ رہا، اب میں امام ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں۔ ارے ایک طرف سے بی بی زینب نے پکڑا، ایک طرف سے سید سجاد نے پکڑا، بیوی نے ہاتھوں کو بلند کیا، اے بار الہ ایک امام کو وعدہ دے کر آئی ہوں، ایک امام کا حکم آ گیا ہے، اے خدا میری مشکل کو آسان کر۔ اب جیسے ہی سائے میں لانے لگے سید سجاد کی صدا بلند ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔